نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت عافیت میں ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج میں جس وظیفے کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ سورۃ الفاتحہ کی 2 آیات ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ 2 آیات کا ایسا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس وظیفے کے کرنے والا شخص کبھی ہار کسی جگہ میں نہیں مانے گا، اس کی کامیابی پکی ہوگی ہر جگہ میں، اور وہ ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی ہو اس کو عزت ملے گی، مرتبہ ملے گا، وہ اعلیٰ ہوگا، وہ بلندیوں پر جائے گا، اس کے دشمن پست رہیں گے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کے اندر جو روحانیت کے راز چھپے ہوئے ہیں وہ ہر ایک عمل کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جو اس کی روحانیت کو سمجھ گیا، سمجھو کہ وہ پوری روحانیت کو سمجھ جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس کے کرنے سے جب آپ کو روحانیت اس کی حاصل ہو جائے تو پوری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ہوگی، پوری دنیا آپ کی عزت کرے گی، ہر جگہ میں آپ کا مرتبہ ہوگا۔ آپ کسی جگہ میں کاروبار کر رہے ہیں یا کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں نوکری کر رہے ہیں، آپ کو بڑے بڑے مرتبے ملیں گے، آپ کا وہاں پر ایک مقام ہوگا، ہر ایک آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اور کوئی آپ سے دشمنی کرے یا آپ کو کوئی پھنسانے کے چکر میں ہو یا کچھ بھی حربے وہ استعمال کریں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے آپ ایسے نکل جائیں گے الجھے ہوئے مسائل سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے میں تھمبنیل پر جو ہے عمران خان والا وظیفہ لکھا۔ کیوں لکھا؟ میں کوئی عمران خان کی سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ یہ عمل کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ اپنی تقریر کے اندر بھی انہی لفظوں کا ورد کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ کسی جلسے میں جاتے ہیں تو یہ لفظ پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے مجمع کا جو صورتحال دیکھی ہوگی وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو پھر کہ کیسے ہو جاتا ہے پورا مجمع۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ تو کھلی مثال ہے کہ ایک شخص وظیفہ کر رہا ہے، اس کا کیا مقام ہے، وہ کدھر بھی اپنا ہاتھ رکھتا ہے، پاؤں رکھتا ہے، بات کرتا ہے تو کیسے پھیل جاتی ہے، کیسے اوپر تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کی عزت آپ کے سامنے ہے۔ کتنا وہ پھنستا ہے پھر وہ نکل جاتا ہے، کتنے بڑے مسائل میں آتا ہے پھر وہ اس مشکلات سے بے ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے پاس یہ عمل ہے۔ اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کی برکت کی وجہ سے اللہ نے جو ہے اس کے لیے ہر راستے کو ہموار بنا دیا ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 آیات ہیں، اس کے اندر جو ہے نون 3 بار آیا ہے۔ تو وجہ سے سنو اس وظیفے کے اندر روحانیت کا راز کیا چھپا ہوا ہے۔ تو 3 حروف نون کے آئے ہیں ان 2 آیاتوں میں۔ پہلا نون ایاک نعبد میں، نعبد میں نون، و ایاک نس میں یہ پہلا نون، نستعین اور آخر میں بھی نون۔ یہ 3 نون، اور علم ابجد کے لحاظ سے ان تینوں نونوں کی جو قیمت بنتی ہے وہ 150، یعنی ایک نون کی قیمت 50 ہے۔ عدد کے لحاظ سے، ان کا گنتی کے لحاظ سے ایک حروف جو بنتا ہے وہ 50 کا عدد آتا ہے۔ تو کل ملاؤ تو یہ 150 بن جائے گا، 150 بنتا ہے۔ تو 50 50 50 3 مرتبہ لکھو، صفر کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو آپ کے پاس کتنا بچے گا؟ 15 15 15، تو ٹوٹل ملاؤ تو 45 بنتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو 1 سے لے کر 10 تک جو گنتی ہے، اس میں 1 سے لے کر 9 تک ہی گنتی ہے، باقی پوری گنتی ایسے ہی دہرائی جاتی ہے، صفر کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ 10 لکھو تو صفر تو پہلے سے موجود ہے، 1 وہی ہے جو شروع میں 1 ہے۔ 11 لکھو تو 2 بار 1 1 ڈالو گے تو 11 بنے گا، تو 1 تو پہلے ہے، تو اصل گنتی 9 تک ہے، باقی وہی ریپیٹ ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو 45 کا حروف ہے، تو 45 کی گنتی 4 اور 5 ہے۔ آپ ان دونوں کو پھر جمع کرو، 4 کو اور 5 کو آپس میں جمع کرو تو کتنا عدد آئے گا؟ 9۔ اور گنتی میں سب سے بڑا حروف کون سا ہے؟ 9 کا۔ تو 9 کا حروف اس 2 آیات کے اندر موجود ہے، جو بڑا مرتبہ، بڑے فائز، بڑی کامیابیاں کے اوپر لے جانے والا ہے۔ یہی تو وجہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس وظیفے کے کرنے والا شخص کبھی مار نہیں کھا سکتا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس وظیفے کا بہت ہی آسان طریقہ کار ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر روز کسی بھی وقت جب بھی آپ کو ٹائم مل جائے، سونے سے پہلے آپ نے ہر روز 111 مرتبہ
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ये आपने ऊपर लाजम कर लो, फिर तमाशा देखो जिंदगी में आपके लिए कैसे रास्ते हमवार होते हैं। जिस चीज में हाथ डालो वही सोना बन जाएगी। लेकिन बात है करने की और यकीन की। तो यह मुख्तसर अमल है, इसको करें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। और इसी तरह मैं वो साथियों से भी गुजारिश करूंगा जो इमरान खान के सपोर्टर हैं और उसके लिए अपने दिल में इज्जत रखते हैं, अगर ये वजीफा वो सारे सपोर्टर करने लग जाएं, ये वजीफा सारे सपोर्टर करने लग जाएं, इमरान खान तो कर रहा है, वो तो पढ़ रहा है, लेकिन अगर सारे सपोर्टर भी करेंगे तो इमरान खान को वजीर आजम बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं चैलेंज से कहता हूं, कोई भी नहीं रोक सकता। सारे की सारे ठप्पे, सारी मोहरें जिस पे मर्जी लगाओ, जिस पे मर्जी लगाओ, शेर पे लगाओ, जहां जहां जो भी निशान हो, इंतखाबी निशान कोई भी हो, सब पे लगाओ, लगेगा कहीं और खुद ब खुद। ये ऐसा अमल है, क्यों कि कहते हैं ना बल्ला बारी है, बल्ला बारी नहीं है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन बारी है। ये लफ्ज बारी है, ये कुरान का लफ्ज है और इस लफ्ज के अंदर ऐसे राज हैं, अगर मैं ये बताना शुरू करूंगा तो भाई बहुत ज्यादा मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी और आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा अभी भी लंबी हो चुकी है वीडियो। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए हर किस्म के शर से, हर किस्म की बीमारियों से, हर किस्म की दुश्मनियों से। और फिर ये दुआ है कि जो भी हमारी वीडियो देख रहा है उसकी कोई नेक तमन्ना है, कोई नेक हाजात है, कोई भी ऐसा मसला हो जो रुका हुआ हो, वो ये चाहता है कि उसका ये मसला हल हो, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सबके मसाइल को हल करे, हर किस्म की परेशानियों से महफूज रखे, हर किस्म की हाजात को अल्लाह ताला आपकी पूरा फरमाए और हर किस्म के मसाइल से, उलझनों से हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।